ناظرین، ترکی کے اندر اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں۔ طلباء اور ترک صدر رجب طیب اردگان آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کی طرف لفظی گولہ باری ہو رہی ہے، کوئی فریق بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اغیار نے، استعمار نے اور دجالی طاقتوں نے تمام طریقے آزمائے، حربے آزمائے، فوجی بغاوت کروانے کی کوشش کی، کردوں کے خلاف اور رجب طیب اردگان کو لڑوانے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکے، تو آخری حربہ انہوں نے کھیلتے ہوئے وہاں کی مقامی یونیورسٹیوں کے طلباء کو رجب طیب اردگان کے خلاف کھڑا کیا، اور کھڑا کس نعرے کی بنیاد پر کیا کہ آپ شرم سے سر جھکا لیں گے۔ وہ نعرہ ان کا یہ ہے LGBT، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیسبین، گے، بائی سیکسول، ٹرانسجینڈر۔ عام فہم انداز میں اسے آپ ہم جنس پرستی سمجھ لیں۔ تو رجب طیب اردگان اور ترکی کی یونیورسٹیوں کے طلباء کے مابین جو اس وقت لڑائی جاری ہے، وہ اسی بات کی ہے۔ طلباء نے LGBT کی وہاں پہ تنظیم سازی کرنے کی کوشش کی، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کی، جن کی فنڈنگ امریکہ اور اسرائیل کے تعاون سے ہو رہی تھی۔ رجب طیب اردگان کو 2016 سے اختیار حاصل ہے، ترکی کے صدر کو آئین نے دیا ہے کہ وہ ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ریکٹر کی تعیناتی کر سکتا ہے، جو وہاں کے سماجی، معاشرتی اور تعلیمی نظام کو دیکھے گا۔ جب ترکی کے صدر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ملک کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے بڑے بڑے ممالک کی فنڈنگ ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ بوازیچی یونیورسٹی میں ایک ریکٹر کی تعیناتی کی جو اس مسئلے پر قابو پاتا۔ بس ان کی تعیناتی کرنے کی دیر تھی کہ ترکی کے جو اس یونیورسٹی کے طلباء تھے اور اس کے بعد دیگر یونیورسٹیاں جو ان سے ایفیلیٹ تھیں اور جو LGBT کی فنڈنگ کھا رہی تھی، وہ فوراً طلباء سڑکوں پہ نکل آیا، اور گزشتہ ایک ہفتے سے ترکی کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ رجب طیب اردگان کے رسپانس کی بات کریں تو انہوں نے مظاہرین کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نوجوانوں پہ فخر ہے، وہ انشاءاللہ LGBT کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان مستقبل کے اندر بھی ان روایات کو جاری رکھ سکیں۔ آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یورپ کے اندر اور مغربی ممالک میں ہم جنس پرستی اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے کہ وہاں پہ شادیوں کا رواج کم ہو رہا ہے، مرد کا عورت کے ساتھ شادی اور عورت کی مرد کے ساتھ شادی کم ہو رہی ہے، بلکہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے، عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، اور غیر فطری سیکس کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ اب یہی چیزیں آہستہ آہستہ وہ طبقہ ایک سازش اور پروپیگنڈے کے تحت اسلامی ملکوں کے اندر لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور سب سے پہلا انہوں نے سرکاری سطح پہ جو شکار کھیلا ہے وہ ترکی کو کیا ہے، اور ان کو لالچیں دے کے، مراد دے کے اور ترکی کے صدر کے خلاف کھڑا کر کے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا، اور دوسری طرف ترکی کا صدر جو اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، مسلمانوں کے حقوق کی، مسلمانوں کے جو ان کی ڈگنیٹی ہے، ان کا جو عزم ہے، اور مسلمانوں کی جو شاندار تاریخ رہی ہے اس کا وہ امین ہے، تو اس کی ہمت کو توڑا جا سکے۔ لیکن کفار کی اور اغیار کی ہمیشہ کی سازشوں کی طرح اور ان کی کوششوں کی طرح انشاءاللہ یہ کوشش بھی ناکام رہے گی اور نامراد رہے گی، اور انشاءاللہ ترکی کا صدر رجب طیب اردگان اسی طرح عزم، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ایک عام مسلمان کی ترجمانی کرتا رہے گا۔ آپ اس تمام تر صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔